نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اس اللہ مالک العلام کے لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ حضرات کی جان ہے، اور ان گنت تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان سرور کونین سید الثقلین آمنہ کے لال پیکر و حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا پر اور خالق کائنات کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب جہاں پر لیٹے ہوئے ہیں ان پر، ثم یلونہم پھر ان کے بعد آنے والے دین کے پہرے داروں پر، تابعین پر، ثم یلونہم پھر تبع تابعین پر، ثم یلونہم محدثین پر، ثم یلونہم مبلغین پر، شہیدوں پر، ادیبوں پر، غازیوں پر، مجاہدین پر، کہ جن کی بے شمار قربانیوں کے بعد اسلام میرے اور آپ حضرات تک پہنچا۔ حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت نے اس پوری انسانیت کو تخلیق کیا،
بنایا، اس روح زمین کو بنایا، ایک شاندار، عمدہ، خوبصورت، آنکھوں کو تر و تازگی بخشنے والی خالق کائنات نے چھت عطا کی، دن کے اجالے کے اندر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں، اور رات کے وقت سارے دن کے تھکے اور ٹوٹے ہوئے انسان کو ایک بڑی شاندار چھت سجا کر کے دے دی تاروں کے ساتھ، کہ یہ ان تاروں کو دیکھے گا، ان کی رنگت کو، ان کے نظارے کرے گا تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اس کی آنکھوں کو سکون ملے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے انسان کو نوازا۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کے بارے میں بتلایا۔ صفات کے اندر ایک صفت ایسی بھی تھی کہ جس صفت کا اللہ رب العزت نے کوئی دائرہ کار متعین نہیں کیا، بلکہ اس صفت کو پورا کرنے کا خود ذمہ اٹھایا۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے رزاق۔ اللہ رب العزت نے پوری کی پوری دنیا میں موجود جتنی بھی مخلوقیں ہیں، ان ساری کی ساری مخلوقات اور بالخصوص انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے خالق کائنات نے اپنی اس صفت کی وضاحت کے اندر اعلان فرمایا کہ ہم نے تمہارے رزق کا ذمہ اٹھایا ہے، ہم تمہیں کھلائیں گے، تمہیں پلائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کچھ کام کرنے کو بھی دیے اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی کے اندر۔ اس رزق کو لے کر کچھ کام کرنے کو بھی کہا، جو عقل اور شعور دیا اس کو استعمال کرنے کو بھی کہا، اور اس عقل اور شعور استعمال کرنے میں جو کام دیا، اس کام کرنے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 700 گنا منافع انسان کو ہی دیا، فائدہ انسان کو دیا، خود نہیں لیا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اگر انسانوں کو رزق دیا تو خالق کائنات نے انسانوں کی اندر جو مسلمان قوم ہے اس کے اندر جو مومن مخصوص طبقہ ہے، مومن ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت نے جن کو پسند کیا ہے، جن کو اللہ نے ایمان کی روشنی سے منور کیا ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کی روشنی سے چمکتا اور دمکتا رکھا ہے، جنہیں صحیح اور غلط کی پہچان ہے، باطل اور حق کی پہچان ہے، اور پھر اس کو بیان کرنے کی بھی جن کے اندر جذبہ اور طاقت ہے، استطاعت ہے، اللہ رب العزت نے ان کی صفات، ان کو پسند فرمایا، اور ان کی صفات کے اندر ایک اور چیز کو ثابت کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ جہاں پر عبادت کرتے ہیں وہاں پر ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، جو رزق دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مومن تب تک کامل مومن نہیں بنتا، تب تک کسی انسان کے اوپر مومن کا لیبل نہیں لگتا کہ جب تک اس کے اندر خرچ کرنے کی صفت نہیں ہے اللہ کے راستے کے اندر۔ آج انشاءاللہ العزیز مختصر وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنے کی اہمیت اور اس کے فوائد اور نہ خرچ کرنے کے نقصانات آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی روشنی کے اندر رکھوں گا، اور صحابہ کرام کی زندگی سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات ذی وقار، خالق کائنات نے اعلان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ لوگ ہیں کہ جو
غیب پر ایمان لاتے ہیں، سمینا وطعنا، جنہوں نے نبی کی بات کو سنا لیکن نبی کو دیکھا نہیں، ایمان لے آئے، قرآن کو تو پڑھا لیکن قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ایمان لائے، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اس نے دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ مومن ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ بقرہ کے اندر ہی فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے۔ فرمایا وَسَارِعُوا، بھاگ کر چلو اس راستے کے اوپر کہ جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، جو راستہ کامیابی کا راستہ ہے، بخشش کا راستہ ہے۔ ارض السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے، وہ ان خدا کے بندوں کے لیے، اللہ رب العزت کے بندوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا جن کے حالات بہتر نہیں ہوتے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، مندے ہیں، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، اللہ نے رزق کی فراوانی نہیں روکی، وہ اس تھوڑے میں سے بھی جو خرچ کرتے ہیں، والسراء والضراء، جو اپنے کمزور حالات میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے تگڑے حالات میں بھی، اچھے حالات میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو، ایسی نیکی کرنے والوں کو، ایسے محسنین کو اللہ پسند کرتا ہے کہ جو اپنے مندے حالات میں بھی، اپنے ماڑے اور چنگے حالت میں اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، کبھی بخل اور کنجوسی نہیں کرتے، کبھی اللہ کے رزق کو، دیے ہوئے رزق کو روک کے نہیں رکھتے، کبھی اس امر کی خلاف ورزی نہیں کرتے، انفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، فی السراء والضراء، اپنے حالت ماڑی بھی ہو، کمزور حالت ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، تگڑی حالت ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرات، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر صحابہ کے وصف کو بیان کیا، نبی کے صحابہ کے وصف کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں، اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان سے مزید کر دیا۔ وہ تو اصل میں یہ ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں خالق کائنات کی خشیت اترتی ہے، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی مندے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اگر کسی ذکر کے اندر کسی کی برائی کی بات ہو رہی ہے کہ فلاں نے غلط کیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم اس میں نہ آ جائیں، وہ ڈرتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان تو یہ ہیں، مومن تو یہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے خالق کائنات کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل ان کا کانپ اٹھتا ہے، اور اس اللہ رب العزت کے فرمان کو سن کر کے وہ نمازیں بھی قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور حضرات، اسی طرح فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی تو مومن ہے سچے، یہی تو حقاً مومن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال بھی جن کے پاس ہے، جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال بھی ہے، جن کے پاس نمازوں کی اللہ نے ان کو جسم کے اندر صحت و تندرستی بھی دی ہے، جن کے پاس خالق کائنات کی دی ہوئی صحت بھی ہے، خالق کائنات کی طرف سے دیا ہوا مال بھی ہے، پھر بھی وہ اس صحت کے استعمال میں اللہ کی عبادات کے اندر غفلت برتتے ہیں یا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مومنوں کے رجسٹر کے اندر نہیں ہیں، ان کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ مومنوں کی صف میں شامل نہیں ہیں۔ لہذا اپنے اندروں کو ٹٹولیے، اپنے دلوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیے، ہر بندہ اپنے ماضی سے واقف ہے، اپنی عادتوں سے واقف ہے، اپنے حال و احوال سے واقف ہے۔ ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں صحت دیا ہے، کیا ہم عبادات کے اندر غفلت تو نہیں برتتے؟ کیا ہم کہیں مومنوں کی صف سے پرے تو نہیں ہیں، علیحدہ تو نہیں ہیں؟ حضرات، ہمیں اس پر سوچ و وچار کرنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ کا ذکر سن کر اپنے دلوں کو جھنجھوڑنا چاہیے، ہمارا بھی ایمان بڑھنا چاہیے۔ اس قدر ذکر کے ساتھ جڑ جاؤ کہ جب بھی ذکر سے علیحدہ ہو جاؤ تو تمہارا دل نہ لگے، تم بورنگ محسوس کرو، تمہارا دل نہ لگے، تمہارا جی نہ چاہے ذکر سے بغیر رہنے کا، کبھی تمہاری زبان ذکر سے اوجن نہ ہو، اس طرح ذکر کے ساتھ جڑ جاؤ۔ حضرات، اللہ رب العزت نے فرمایا یہی مومن سچے ہیں، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، فرماتے ہیں حقیقی مومن، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑے درجات رکھے ہیں، عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ رب العزت ان کے قصوروں سے جو ایسا کرتے ہیں نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں مغفرۃ، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو بخش دیں گے، ان کے قصور جو ہوں گے ان سے درگزر کریں گے، اور ان کو ورزق کریم، ایک عظیم رزق دیں گے، ان کے گھروں کے اندر اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ آج سے ایسا کر کے دیکھ لو، اگر خالق کائنات کی طرف سے برکتوں کا نزول نہ ہو تو میں بھی یہاں ہوں اور اللہ کی کتاب بھی یہاں ہے، آج پھر ہم اللہ کی کتاب کو کھولیں گے، پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ ہم نے ایسا کیا ہے، لیکن کوئی کر کے تو دیکھے، کوئی کر کے تو دیکھے۔ حضرات، آئیے، اللہ رب العزت نے اسی معاملے پر تاکیداً ایک اور بات نازل کی سورہ انفال کے اندر، فرمایا بالذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، فرمایا ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، جو مومن لوگ ہیں، جو مومن ہیں، مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے حال یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کا دامن پکڑتے ہیں، صبر کا پلو تھامتے ہیں۔ حضرات، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو اللہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفتیں ہیں کہ ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی لوگوں کو دیتے ہیں، جہاں ظاہراً دینے کی ضرورت ہے وہاں ظاہراً بھی دیتے ہیں، اعلانیہ بھی دیتے ہیں، سب کے سامنے بھی دیتے ہیں، اور جہاں پوشیدگی کے اندر دینے کی بات ہے وہاں پر پوشیدہ بھی دیتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں اللہ رب العزت ان کے لیے گھر تیار کرے گا، جو گھر انعامات سے بھرا ہوا ہوگا، نعمتوں سے بھرا ہوگا، رب کی رحمتوں کا نزول ہر وقت اس گھر پر ہوتا رہے گا۔ حضرات، اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے، آج سے ہی جذبہ پیدا کیجیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے 1000 دہاڑی مل رہی ہے، میرا گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، میں کیا خرچ کروں؟ یار نہیں ہو سکتا، جتنی توفیق ہے، جتنے پڑے ہیں 10 روپے کر دو، 5 کر دو، 1 بھی کر دو، اخلاص کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق
جتنا ہو سکتا ہے اتنا خرچ کیا کرو اللہ کے راستے کے اندر. پھر دیکھنا خالق کائنات کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول کس طرح ہوتا. تم گنتے پھرو گے لیکن خالق کائنات کی برکتیں تم سے گنی نہیں آئیں گی. یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا. حضرات آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اور وضاحتاً ایک بات اس حوالے سے ذکر کروں. یہ تو فضیلت بیان کی اللہ رب العزت نے کہ ان کے درجات بلند کر دیے جائیں گے جو ہمارے دیے ہوئے مال سے کچھ نہ کچھ سارا نہیں فرمایا کچھ نہ کچھ. اور کچھ نہ کچھ میں کیا آتا ہے؟ صرف یہاں پر مال کی بات نہیں ہے احباب, یہاں پر صرف مال کی بات نہیں ہے. یہاں پر اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر چیز کی بات ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے, عطا کی ہے. تفسیر القرآن شیخ الحدیث و تفسیر فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد اپنی تفسیر کے اندر اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں مما رزقناہم ینفقون, اس میں خرچ کرنے کے لیے صرف تمہارا مال نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے. اللہ کہتا ہے جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے, مال ہے, اولاد ہے, علم و عقل ہے, علم ہے, عقل ہے, قوت ہے, صحت ہے, عزت اور وقار وغیرہ ایسی چیزیں ساری اللہ رب العزت کے راستے کے اندر صرف کرنی پڑیں گی, تب جا کر ینفقون کے تقاضے پورے ہوں گے. اگر اللہ نے عزت دی ہے تو اس عزت کو اسلام کے آئینے میں لاؤ, اس عزت کو اسلام کے لبادے میں لاؤ, اس عزت کو اسلام کی آبیاری کے لیے استعمال کرو. اگر اللہ نے وقار دیا ہے تو اس وقار کو لوگوں کی تحقیر کا ذریعہ نہ بناؤ, لوگوں کی توہین کا ذریعہ نہ بناؤ, بلکہ اس وقار کو لے کر ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرو. لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاؤ, لوگوں کی حوصلہ افزائی کرو, لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو, محبت اور پیار کے ساتھ پیش آؤ, لوگوں کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آؤ. پھر جا کے ینفقون کے تقاضے شروع ہوں. ختم. اولاد کی بات ہے جہاں پر اسلام اولاد مانگتا ہے کہ آؤ اپنے بیٹوں کو دو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے, آؤ اپنے بیٹوں کو دو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے, وہاں پر بیٹے بھی دینے پڑیں گے تب جا کر ینفقون کے تقاضے پورے ہوں. اور حضرات اسی طرح علم, عقل, قوت و صحت ہے, عبادت کرو, قوت ہے, اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرو. علم اللہ نے دیا ہے, علم کی سطح پر جا کر اس علم کو آگے پہنچاؤ. علمی میدان کے اندر خالق کائنات کے دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرو, اللہ کے راستے کے اندر نکلو, دعوت تبلیغ کے لیے نکلو. اگر خالق کائنات نے شعور دیا ہے, عقل دی ہے, تو صحیح حق اور باطل کی پہچان کرو, پھر اس حق اور باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ, حق کو بیان کرو, حق کا پرچار کرو اور باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ. یہ ساری چیزیں ینفقون کے اندر ہیں. جب ہم یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی اللہ کے راستے پر صرف نہیں کریں گے تب تک ینفقون کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. جب تک ینفقون کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تب تک ہمارا مومنوں کی سب میں ہونا محال ہے, ناممکن ہے. حضرات آئیے اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فضائل کے ساتھ ساتھ جو اس معاملے کے اندر نرمی برتتے ہیں, کمزوری, کاہلی, سستی کا شکار ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بھی خالق کائنات نے فرمایا ان یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اصغانکم. اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے, اللہ اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے, تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے, وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا, تمہارے اندر راز ظاہر کر دے گا. جس طرح کہ اللہ نے پچھلی قوموں کے کیے, بنی اسرائیل کی قوم, قوم صالح, قوم عاد, قوم لوط, جب خالق کائنات نے اللہ کے راستے سبیل اللہ راستے کی طرف دعوت دی, خرچ کرنے کے لیے بلایا, اولادیں مانگی, اولاد پیش کرنے کے لیے کہا, مال پیش کرنے کے لیے کہا, تو انہوں نے بخیلی برتی, ہیلے بہانے لان لگ پے, جھوٹ بولنے لگ پے. اللہ نہ جھوٹ کہ ساڑھے کو ہے ہی کچھ نہیں, ساڑھے کو ہے ہی کھ نہیں, اسی کیویں دئیے, ساڑھے تے حوصلے نے. پھر اللہ پاک نے کی کیتا وا, ساری دنیا اس بات دی گواہ ہے. قرآن مجید
اس بات کے ساتھ بھرا پڑا ہے کہ کس طرح خالق کائنات نے ان کے چھوٹے چھوٹے عملوں کو نشانہ بنا کر سامنے رکھ کر ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا۔ اب ساری دنیا ان کے عذاب کو بھی جانتی ہے، قرآن نے ان کے عذاب کو بھی بتلایا ہے کہ ان کو کیسا عذاب آیا، کس وجہ سے آیا، ان کی کرتوتیں کیا تھی وہ بھی جانتی ہے۔ اور دنیا کائنات کے اندر کسی انسان کی ذلت کے لیے یہی بہت بڑا کافی ہے کہ اس کے عیبوں کو کوئی دوسرا جان دے۔ باشعور لوگ ہیں، سارے کے سارے باشعور ہیں، کچھ تو بڑے بڑے تجربے کے حامل بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس بات پر میری تائید کریں، کیا اس سے بڑی ذلت بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ کسی بندے کے راز، کسی بندے کے اندرونی عیب کسی دوسرے کو پتہ چل جائے؟ اللہ نے ان قوموں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کرنے کی کوشش کی، بخیلی کرنے کی کوشش کی، ساری کائنات کے سامنے ان کے عیب کو رکھ دیا کہ کیڑیاں کیڑیاں کرتوتاں کردے سی تے انہاں کرتوتاں تے انہاں نوں کیڑی کیڑی سزا دتی۔ حضرات لہذا اس حوالے سے چکنے ہو جائیے۔ فرمایا ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ۔ فرمایا خبردار، یہاں پر تو اللہ رب العزت نے خبردار کیا، الا کہہ دیا، سارے لوگوں کو متنبہ کیا، پوری کی پوری ملت اسلامیہ کو خبردار کیا۔ کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم اس میں سے بعض بخل کرتے ہو۔ تم تو وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں اللہ رب العزت کسی میدان کی طرف بلاتا ہے دین کے، اسلام کی آبیاری کے لیے، کسی میدان کے اندر اگر وہ خرچ کرنے والا ہو، جانیں پیش کرنے والا ہو، اپنی فرصت، اپنا وقت پیش کرنے والا ہو، تم میں سے بعض لوگ اس میں سے کنجوسی کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، گیڑا دیتے ہیں۔ حضرات اللہ رب العزت نے کہا اور تسی سانوں نہیں گیڑا کران دے، اپنیاں جاناں نوں گیڑا کران دے ہو، اپنیاں جاناں نوں دھوکھے چ رکھیا ہے، اپنیاں جاناں نوں کنجوسی دے اندر لے جے، اپنیاں جاناں دے بارے بخل کر رہے ہو۔ حضرات خالق کائنات نے خبردار کر دیا اور انسان کو انسان کی اوقات دکھا دی۔ آج ہمارے دلوں میں یہ بات آتی ہے، یار میں غریب ہاں، میں فقیر ہاں، میں تے آپ بڑا مارا ہاں، میں کی خرچ کراں، امیر خرچ کر سکتے یا۔ ادھر دیکھیے اس آیت کے اندر خالق کائنات نے اس رنجش کو بھی نکال دیا۔ فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، کوئی دنیا کے اندر غنی نہیں ہے، کوئی اتنا پھنے کھا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو یہ کہہ سکے ہم غنی ہیں۔ غنی صرف ایک ذات ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، اپنے دلوں کو صاف کر لو، تم میں سے کوئی امیر اور کوئی غریب نہیں ہے، سارے کے سارے ہماری نظروں میں فقیر ہو، محتاج ہو، ہماری ربوبیت کے محتاج ہو، ہماری جناب اللہ کہتے ہیں کہ ہماری خدائی کے محتاج ہو، تم تو سارے فقیر ہو۔ کوئی یہ بات دل میں نہ لائے، بلکہ کیا ہے؟ سرا بذرا، اپنے کمزور حالات میں بھی خرچ کرو، اپنے تگڑے حالات میں بھی خرچ کرو۔ فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سارے فقیر ہو۔ اور آگے کیا فرما دیا؟ بھائی تتولوا، حضرات توجہ تلک بات ہے، توجہ تلک بات۔ بھائی تتولوا یستبدل قوما غیرکم، فرمایا اگر اس سے منہ پھیرو گے، اگر ہماری ہدایات سے، ہمارے احکامات سے اور ساڑیاں گلاں تو جب منہ پھیرو گے، ساڑے آرڈراں تو جے نسو گے، اور ساڑیاں کیتیاں ہوئیاں گلاں نوں جے تسی پسے پشت اپنیاں کنڈاں دے پیچھے سٹ کے انہاں تو اکھاں چرا کے نسن دی کرو گے، قوما غیرکم، اللہ تمہیں مٹا دے گا، نیست و نبود کر دے گا، تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ قوما غیرکم، تمہاری جگہ اللہ نئی قوم لے کر کے آئے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کی مانتا ہوگا، وہ اللہ کی مانتے ہوں گے، اللہ ایسی قوم لے کر کے آئے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے ناراض ہو جائیں؟ کیا چاہتے ہو کہ خالق کائنات کی نظروں میں تم اتنے گر جاؤ کہ خالق کائنات تم سے صرف نظر کر لیں، تم سے منہ پھیر لیں اور کسی اور قوم کو لے کے آئیں؟ کیا کسی کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے؟ کوئی اتنی بڑی قربانی کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟
کوئی اتنے بڑے شکنجے میں جانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ کسی میں اتنا جگرا ہے؟ حضرات یہاں پر کوئی اسلام کے شعائر کے بارے میں بات کر دے، بڑے بڑے ہمیں دعوے کرنے والے، نعرے پہ نعرے لگانے والے، بڑی بڑی محبت، غلام یہ رسول میں جان بھی قبول ہے، بڑے بڑے نعرے سننے کو ملتے ہیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس شخص کا منہ بند کر سکیں کہ جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس نے اسلام کے شاعر کی توہین کی، اسلام کی نشانیوں کی توہین کی، اسلام کے میناروں کی توہین کی، اسلام کی ان کتاب کی توہین کی، مساجد کی توہین کی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اللہ سے مقابلے کی ہمت کہاں سے پیدا کرو گے؟ اللہ سے مقابلے کی ہمت ہے کسی میں؟ ہے اتنے جوگا کہ جو اپنے بنانے والے کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ جب نہیں ہو سکتے تو پھر اس کے احکامات کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں اس کے احکامات کو مانتے؟ حضرات آج لوگ پیسے جوڑتے ہیں، خرچ کرنے کا جگرا نہیں ہے، دلوں میں خرچ کرنے کا جگرا نہیں ہے، پیسہ بڑا ہے، جگرا نہیں ہے، اور کئیوں کے ذہنوں میں یہ فطور ہوتا ہے کہ یار لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں پیسے چاہیے تھے میرے کو لینی پھر دے دی کسی دن، پیسے چاہیے تو میرے کو لینی پھر کسی دن دے دی، یا قرضہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ آگے سے وہ لیتے ہیں، بیاج لیتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، اور بڑی ہنسی خوشی سے، بڑی شان و شوکت سے اس معاملے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جب کسی کو قرضہ دیا جاتا ہے، قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ واپسی آنی ہے، واپسی کسی رقم کے اوپر اگر قرض نام لگ گیا، لفظ قرض آ گیا، اس کی واپسی ہونی ہے، واپسی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم اللہ کو قرضہ دیتے ہیں اور اللہ سے واپسی لیں گے، اور وہ اللہ جو ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں سے تم مجھے دو، میں دگنا دوں گا، ہم اس اللہ کو نہیں دیتے۔ یہاں دنیا پر دے بھی دیتے ہیں، کئی آگے سے قرضہ لے کر کئی فرار ہو جاتے ہیں، ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں، نہیں بھی ملتے، ہم ان پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن اللہ پر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون۔ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ شخص، اللہ تلاش میں ہے، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے، اچھا قرض اللہ کو دینا چاہتا ہے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ اس کو بڑھا کر دے گا، کثیرہ بہت زیادہ، دگنا تگنا چگنا کر کے دے گا۔ ایک قرآن مجید کی ایک آیت اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا 700 گنا زیادہ دوں گا، مجھے قرضہ تو دو اور میرے ساتھ قرض کا پروگرام چلاؤ نا، میرے ساتھ میرے راستے میں آؤ۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے بھلا؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ نے جتنے بھی نعمتوں کے، رزق کے جتنے بھی خزانے یہ اللہ نے ہمارے لیے مہیا کیے ہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے بھلا؟ کیا اسے ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ وہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ اس کی گہرائی کو سمجھے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا اللہ کہتا ہے مجھے قرضہ دو، قرضہ حسنا، اس کے اندر بڑھائی کر کے دوں گا، اس کے اندر اضافہ کر کے دوں گا۔ اور اضافہ کیسا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ خالق کائنات نے فرمایا، ایک مثال دی۔ کئی یہاں پر لوگ یہ گاؤں کی زندگی، یہ فصلوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو گندم کا ایک اس کی چھڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر کتنے سٹے لگتے ہیں؟ کم از کم 7 سٹے لگتے ہیں۔ ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ ایک دانہ گندم کا بوتے ہو، ایک بیج بوتے ہو، اس ایک بیج سے 7 سٹے، 7 سٹوں میں
700 दाना खालिक कायनात ने फरमा दिया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ओ अल्लाह के रास्ते के अंदर कोई एक चीज़ दो, हम तुम्हें उस फसल की बिना पर, उस फसल की मिसाल के अंदर 700 गुना ज़्यादा देंगे। वल्लाहु वासिउन अलीम। और हमारी जो वुसअत है उसका कोई भी दुनिया के अंदर चैलेंज नहीं कर सकता। हज़रात आइए बात इख्तिताम की तरफ लेकर चलता हूँ। अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, 700 सिट्टे के लिए, 700 दाने के लिए एक दाना बोया, उसके ऊपर मेहनत क्या किसान करता है, उसकी देखभाल करता है। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहनत का कहा। वो मेहनत कौन सी है कि एक दाना, एक चीज़ मेरे रास्ते के अंदर दो, किसी गरीब को, फ़कीर को, अपने अकरबा के अंदर, अजीज़ व अक़ारब के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर देखो कोई गरीब और फ़कीर तो नहीं, उनको दो। सबसे पहले हकदार वो हैं, उनको दो। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरी मसाजिद के लिए दो। मसाजिद ये आप सब के तामुन के लिए के साथ आगे बढ़ती है। ये भी अनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करने से है। किसी फ़कीर गरीब की मदद करो। हजरात कोई सफ़ेद पोश है उसकी ज़्यादा जाकर मदद करो। हजरात फरमाया कि एक चीज़ दो, फिर उस पर जिस तरह किसान मेहनत करता है तुम भी मेहनत करो। तुम्हारी मेहनत क्या होगी? फरमाया मान फ़क़ू मन्नन वला अदा, तुम्हारी मेहनत है किसी को देकर ज़िंदगी में कभी एहसान नहीं जुतलाना, उन्होंने कभी सुनाना नहीं, ओ मैं फलां मौके ते तेनू आ शायद दी मेरे अगे अकड़ पे। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अजर लेने के लिए छोड़ दो। वला अदा, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी कि किसी को एक साबुन दे दिया, साथ में एक तस्वीर खींच ली कि मैं फ़लां को साबुन देते हुए और मैं फ़लां साबुन देंदा पिया वां, और फ़लां को ये चावलों का बोरा देते हुए, फ़लां को चीनी देते हुए, फ़लां की मदद करते हुए, ये काम नहीं करना, तभी जाकर खालिक़ कायनात तुम्हें 700 गुना ज़्यादा देगा। और फरमाया अल्लाहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग ऐसा करते हैं, देते भी हैं अल्लाह के रास्ते में, फिर कभी तकलीफ़ भी नहीं देते, एहसान भी नहीं जितराते, फरमाया उनके लिए अल्लाह ने बड़े बड़े दर्जात, बड़े बड़े बुलंद मर्तबे रखे हुए हैं। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और कभी उनको खौफ नहीं होगा। कल क़यामत का दिन होगा, लोग गहमा गहमी के आलम के अंदर होंगे, रब्बी नफ्सी की पुकारें उठ रही होंगी। और ये नौजवान, ये अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, ये अल्लाह के शेर, ये अल्लाह के सखी बंदे जो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करते रहे, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी उसको जुतराया नहीं, अल्लाह कहते हैं गमगीन फिरोगे, ऐसे मुस्कुराते फिरोगे, कोई टेंशन नहीं होएगी, कोई सिर ते परेशानी नहीं होएगी उस दिन जिस दिन हर बंदा अपने कीतियां दे विच डुबिया होएगा। हजरात आखिरी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, सूरह आले इमरान आयत नंबर 90 से 92, आयत नंबर 92, चौथा सपारा, पहली लाइन, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तरीक़ाकार देख लीजिए, तरीक़ाकार खर्च करना है। खर्च क्या करना है अब ये देख लीजिए, खर्च करने की फजीलत सुन ली, अब खर्च क्या करना है। फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। खर्च क्या करना है, तुम पूरी नेकी हरगिज़ हासिल नहीं करोगे। अल्लाह कहता है जितनी मर्जी खर्च करते जाओ, जितना मर्जी माल खर्च कर लो, तुम्हारा खर्च तब तक काबिल नेकी नहीं होगा, तब तक काबिल सवाब नहीं होगा, मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम वो खर्च नहीं करोगे जो तुम्हारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है। वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, तुम जो भी चीज़ खर्च करोगे बेशक अल्लाह उसे खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है, ये तुम्हें पसंद भी है कि नहीं, क्या वाकई दिली तौर से तुम इसे मोहब्बत करते हो। ये आयत उतरी, अब इस पर अमल देखिएगा और फिर उस पर अमल करिएगा। सहाबा के नक्शे कदम पर चला करो भाइयों। अल्लाह ने इनको उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा कहा है, अल्लाह ने इनको
जन्नत में जाने के लिए आइडियल बना दिया है। सहाबा के नक्शे कदम पर चलो। जब ये आयत सुनी सहाबा इकराम ने हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कह दो रज़ी अल्लाह ताला, बड़े अल्लाह ने इनको वुस्अत ज़र्फ़ी दी। जब ये आयत सुनी, मस्जिद नबी के सामने एक बड़ा शानदार बाग जो इनकी मलकियत में आता था, खजूरों का बाग था, और इनकी जितनी भी मलकियत थी, बड़े अमीर और बड़े सखी आदमी थे, बड़े गनी थे, सबसे ज़्यादा पसंदीदा बाग इनका ये था। और उस बाग के अंदर एक बैरुहा नामी एक कुआं था मीठे पानी का, जो नबी अलैहिस्सलाम को उस कुएं का पानी बड़ा पसंद था। आप अलैहिस्सलाम कभी कभार बाग के अंदर जाते, उस कुएं से पानी 2 घूंट पिया करते थे, बड़ा पसंद। हज़रत अबू तलहा नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर हाज़िर हुए। फरमाया, अल्लाह के नबी, हमारी कानों में ये सदाएँ पड़ी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो आइए मैं आ गया हूँ, मेरी मलकियत के अंदर मुझे सबसे उम्दा, सबसे महबूब बाग ये सामने खजूरों का बाग है, और इसके अंदर मौजूद बैरुहा है, ये पानी का कुआं है। मुझे बतलाइए मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं ये इरादा करके आया हूँ ये अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर दूँ। जज्बे तो देखिए। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जंग के अंदर काफ़ी सारा सामान मुहैया, सामान गनीमत के अंदर मिल गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये आयत कानों में पड़ी, सारा का सारा पसंदीदा ज़ीरें, तलवारें, नेज़े, तीर, सब कुछ लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर हाज़िर हुए। अल्लाह के नबी, ये वो सामान है जो मुझे बड़ा महबूब है। ये आयत सुनी है, इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है कि अल्लाह हमारे दर्जात बुलंद कर दे। हमारी सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ ये है, ये मैं अल्लाह के रास्ते के अंदर वक़फ़ करने की चाहत लेकर के आया हूँ, इरादे से आया हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम सारा का सारा वक़फ़ ना करो। इस्लाम ने सारा का सारा वक़फ़ करने का नहीं कहा, बल्कि उसमें से कुछ ना कुछ तो वक़फ़ करो, कुछ ना कुछ खर्च करो। लिहाजा ऐसा करो, जाओ सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के अंदर देखो, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है तुम्हारे रिश्तेदारों के अंदर, सबसे पहले उसको दो। अगर नहीं मिलता फिर दूसरे गुरबा फ़ुक़रा अपने मुसलमान भाइयों के अंदर तकसीम कर दो। हज़रात, इस जज्बे को अपने अंदर समा लीजिए, अपने दिलों की तख्तियों पर नक्श कर लीजिए और अपने दिलों पर लिख लीजिए कि सुकून, अमन, चैन के लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के रास्ते पर खर्च करें। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात नहीं है। सुकून, दुनिया का सुकून, ज़िंदगी के अंदर सुकून और चैन, राहत, सुख सिर्फ़ एक चीज़ से है कि अल्लाह के दिए हुए माल को खुशनुदी के साथ, इखलास के साथ अल्लाह की रास्ते के अंदर खर्च करो। और आप सब बाशऊर हैं, समझते हैं कि कौन से रास्ते हैं जिन पर अल्लाह ने खर्च करने के लिए कहा। बहुत सारे रास्ते हैं। फ़ुक़रा गुरबा की मदद करो, मसाजिद के साथ तामन करो, मस्जिदों को आबाद करो। और आज इस बात का वादा करो, आज मेरे साथ ये वादा करो कि आज से आप अपने तर्ज ज़िंदगी को बदलने के पूरे इम्कानात ज़ाहिर करेंगे, पूरे के पूरे मामलात निभाएंगे, पूरा का पूरा इस्लाम के अंदर उतरने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले इस अमल को अपनाने की कोशिश करेंगे। अभी से मस्जिद के साथ भी तामन किया करो। और ये बलूचिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के कई इलाक़ों में कई लोग मुस्तहिक हैं, उनके साथ भी तामन कीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं। अल्लाह मुझे और आपको सही मानों के अंदर दीन हनीफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाए। कुरान मजीद के उसलूब को, अहकामात को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।